سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی اگر چاہے تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، ہے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو بتائیں، لینا ہے ابھی اور محمد کی بلائیں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیغمبر کے نساں تک، باقی ہے ابھی منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ نعرہ صلوات۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، صفحہ اعضاء پہ بڑے معجزات دیکھتے ہیں، صفحہ اعضاء پہ بڑے معجزات دیکھتے ہیں، چراغ اور ہوا ایک ساتھ دیکھتے ہیں، چراغ اور ہوا ایک ساتھ دیکھتے ہیں، نہ رنگ و نسل نہ کنبہ نہ ساتھ دیکھتے ہیں، حسین جون کے جیسے صفات دیکھتے ہیں، سجا کے تعزیہ خانہ ہم احترام کے ساتھ، سجا کے تعزیہ خانہ ہم احترام کے ساتھ غم حسین کی کل دینیات دیکھتے ہیں، غم حسین کی کل دینیات دیکھتے ہیں، سجا کے خانہ ہم تعزیہ، سجا کے تعزیہ خانہ ہم احترام کے ساتھ غم حسین میں جو دینیات دیکھتے ہیں، بس ایک گوشہ فرش عزا پہ بیٹھ کر ہم، بس ایک گوشہ فرش عزا میں بیٹھ کے ہم تمام پھیلی ہوئی کائنات دیکھتے ہیں، تمام پھیلی ہوئی کائنات دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ کچھ تھکے ہوئے ذہنوں کی ایک سازش ہے، یہ کچھ تھکے ہوئے ذہنوں کی ایک سازش ہے، غم حسین میں جو ذاتیات دیکھتے ہیں، غم حسین میں جو ذاتیات دیکھتے ہیں، یہ کچھ تھکے ہوئے ذہنوں کی ایک سازش ہے، یہ کچھ تھکے ہوئے ذہنوں کی ایک سازش ہے، غم حسین میں جو ذاتیات دیکھتے ہیں، غم حسین میں جو ذاتیات دیکھتے ہیں، ستارے چومنے لگتے ہیں انگلیاں میری، ستارے چومنے لگتے ہیں انگلیاں میری، علم کو چومتے جب میرے ہاتھ دیکھتے ہیں، علم کو چومتے جب میرے ہاتھ دیکھتے ہیں، ستارے چومنے لگتے ہیں انگلیاں میری، علم کو چومتے جب میرے ہاتھ دیکھتے ہیں، علم کو چومتے جب میرے ہاتھ دیکھتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ یہ کچھ تھکے ہوئے ذہنوں کی ایک سازش ہے، غم حسین میں جو ذاتیات دیکھتے ہیں، غم حسین میں جو ذاتیات دیکھتے ہیں، ستارے چومنے لگتے ہیں انگلیاں میری، ستارے چومنے لگتے ہیں انگلیاں میری، علم کو چومتے جب میرے ہاتھ دیکھتے ہیں، علم کو چومتے جب میرے ہاتھ دیکھتے ہیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے لکھنؤ کی حسین کا ہے، میری ماں گزر گئی، نوحہ حسین کا ہے، میری ماں گزر گئی، محسن کو موت آ گئی، امت کے ظلم سے
गुजर गई। बाबा को ये खबर कर लोगों के जल्द आए, घर उनका लौट गया है, मेरी माँ गुजर गई। कुछ रोज पहले नाना को दफना के आया था, ये दर्द दूसरा है, मेरी माँ गुजर गई। घर में तरह के ज़ैनब कुलसूम रोती हैं, अश्कों का सिलसिला है, मेरी माँ गुजर गई। जब सर पा हाथ फेरने वाली नहीं रही, अब जिंदगी में क्या है, मेरी माँ गुजर गई। हुसैन का है, मेरी माँ गुजर गई। मुश्ताक हिल रहे हैं ज़मीनों ज़मान सा, ये कौन कह रहा है, मेरी माँ गुजर गई। हुसैन का है, मेरी माँ गुजर गई। अरे सलवार फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतल्लाह फिल अर्ज़ीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व क़ातिलीहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। में गुजारिश है, एक दफ़ा सूरह हम्द और 3 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहुमा लतीफ़ बानो बिनते हामिद हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محرم الحرام ایام عزائے سید الشہداء نواس رسول فرزند علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ان تاریخوں میں اور ان کی قربانی کی یاد 2 مہینے 8 دن منائی جاتی ہے، اور یہ ہر گھر میں سالانہ مجلس اعزاء، اور آج اس موقع پر سالانہ مجلس اعزاء کے ساتھ ساتھ مرحومہ کی سال ثواب کے لیے بھی مجلس اعزاء ہے، لہذا انہی تمام مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ اور ایک مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی کہ قرآن کریم کا ایک اعلان ہے، ایک پیغام ہے، اور ایک گویا راستہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ آیت یہ ہے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سبیل ہدایت کر دیا، یعنی تمہارے سامنے سب کچھ ہم نے پیش کر دیا، ہم نے سب کچھ تمہیں دکھا دیا، ہم نے عقل جیسی نعمت تم کو عطا کر دی، تمہیں عقل و شعور دے کر ہم نے انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے پر چلو، اور جس کے نتیجے میں شکر کرنے والے بن جاؤ، یا غلط راستے کو اپنا کر کفر کرنے والوں میں تمہارا شمار ہو اور خود اپنا نقصان کر بیٹھو۔ یہ قرآن ہے جہاں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر اس کائنات میں اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ انسان کا فریضہ ہے کہ صحیح راستے پر چلے یا غلط راستے پر، اور یہ خود کربلا اور کربلا کی یاد اس بات کا ایک قرآن کی اس روشنی میں بھی عملی ثبوت بھی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، ایک صحیح راستے پر چلنے والے، غلط راستے پر۔ اور کربلا سے پہلے مختلف اس کے نام تھے، مختلف عناوین تھے، لیکن کربلا کے بعد سے صحیح و غلط کے لیے صرف ایک ہی نام رہ گیا کہ جو صحیح راستہ ہو اس کو حسینیت کہتے ہیں، اور جو غلط راستہ ہو اس کو یزیدیت کہتے ہیں۔ اور کربلا کے بعد سے آج تک دنیا انہی 2 حصوں میں بٹی ہے، یا یزیدیت کے راستے پر ہے یا حسینیت کے راستے پر ہے۔ جو لوگ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر لے جاتے ہیں وہ حسینیت کے راستے پر ہیں، اور جو عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں وہ یزیدیت کے راستے پر ہیں۔ اس ضمن میں جو عرض کیا ہے کہ سال ثواب کی مجلس بھی ہے، وہ ایک مرحومہ کے دین اسلام کا ایک سب سے اہم مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو عقل اور فکر دیا ہے تو اس کا ہم استعمال کر لے جائیں، اور یہ بھی کہا جائے کہ دین کا مطلب اپنی فکروں کو تیار کرنا ہے، بلکہ دین نے ہماری فکروں کو آمادہ کرنا چاہے، ہمارے ذہن کو آمادہ کرنا چاہے۔ یہ جو ہم لوگوں اپنا درمیان ایک بات عرض کروں کہ ہم کو مسلمان بنایا ہے، مولائی بنایا ہے، مسلمان و مولائی سے پہلے ہمارے دین نے ہماری فکروں کو بیدار کرنا چاہا، ہمارے ذہن کو بنانا چاہا۔ اگر صحیح طور پر ذہن بن جائے گا تو پھر خود بخود آدمی صحیح راستہ اپنا لے گا۔ سب کچھ ہو، انسان کا ذہن کام نہ کرے، انسان کی فکر کام نہ کرے، انسان کی عقل کام نہ کرے، انسان کا شعور و بصیرت کام نہ کرے، تو سب کچھ ہو کر بھی انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا ثبوت اور سب سے بڑا ثبوت خود کربلا ہے، جہاں 2 لشکر آمنے سامنے تھے۔ جن لوگوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کر لیا ہے انہوں نے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیا، اور آج عزت کے ساتھ پوری دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، آج تک ان کی گردن میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے۔
یہ معاملہ صاف صاف اس زمانے میں بھی اپنی عقلوں کا تھا، اپنی فکروں کا تھا، اور یہ بات تنزیہ نہیں ہے بلکہ توجہ دینے والی ہے کہ کربلا میں 2 لشکر آمنے سامنے آئے، کربلا میں 2 لشکر ٹکرائے ہیں، کربلا میں 2 لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہے، اور اتنا تو طے ہے کہ کبھی بھی مقابلہ اور ٹکراؤ صحیح و غلط میں نہیں، صحیح اور صحیح میں نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی ٹکراؤ اور مقابلہ حق و باطل میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر ٹکراؤ ہوگا، اگر مقابلہ ہوگا تو ایک طرف صحیح ہوگا، دوسری طرف غلط ہوگا، یعنی یہ توجہ دینے والی چیز ہے کہ کبھی بھی ٹکراؤ 2 صحیح راستوں میں نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بالفرض ہمارے ہاں نماز اور عزاداری کا ٹکراؤ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ٹکراؤ وہاں ہوگا جہاں ایک چیز غلط ہو دوسری صحیح ہو، تو جب دونوں صحیح ہوں تو پھر اس میں ٹکراؤ کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، دونوں حق کے اوپر ہوں وہاں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزاداری بھی حق ہے اور نماز بھی حق ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دونوں میں کسی طریقے کا ٹکراؤ ہو جائے۔ یہ کہیں اگر کسی کے ذہن میں ٹکراؤ ہو تو اس کے ذہن کی کمی ہو سکتی ہے، اور یہ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز و عزاداری کا معاملہ یہ ہے کہ یہی نماز ہے جو ہمیں عزادار بناتی ہے، اور یہی عزاداری ہے جو ہمیں نمازی بناتی ہے، یہی فرش ادا ہے جو ہمیں نماز بنانے، نمازی بننے کے لائق ہمیں بنا دیتی ہے، اور یہی مصلح ہیں جو ہمیں عزادار بنا دیتی ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہمیں بنانے ہی کے لیے ہیں۔ مصلح پہ آتے ہیں تو ہم نمازی بن جاتے ہیں، اور جب نماز پہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو عزاداری کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہیں پر ایک بات عرض بھی کی تھی، یہ توجہ کرنے والی ہے کہ آج ہم لوگوں کے ہاں نماز کے بعد امام حسین کی زیارت کا جو حکم ہے، امام حسین کی زیارت میں ہم لوگ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی مولا حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ پر میرا سلام ہے۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا ہماری اتنی حیثیت ہو جاتی ہے کہ ہم مولا حسین کو اپنا مخاطب سمجھیں؟ ظاہر سی بات ہے کسی اہم آدمی تک پہنچنے کے لیے کسی لائق ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی جتنا اہم آدمی ہوتا ہے اتنا ہی انسان کو کسی لائق بننا پڑتا ہے، تب اس کا مخاطب بن سکتا ہے۔ اور جب مولا حسین ظاہری اعتبار سے شہادت کے درجے تک پہنچ چکے ہیں، اب ظاہری اعتبار سے تو مولا ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اس زیارت کا بھی مفہوم ہے مولا موجود ہے۔ خود قرآن نے ان کی حیات کا گویا ثبوت پیش کیا ہے، دلیل پیش کی، زندہ ہیں اور آج موجود ہیں۔ جب موجود ہیں تو آج ظاہر سی بات ہے کہ ایک معمولی ان کا درجہ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ شہید کا بہت اہم درجہ ہے، اور جب شہید کا بہت اہم درجہ ہے تو جو سید الشہداء ہو تو اس کا بہت عظیم درجہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کا درجہ معمولی درجہ نہیں ہے، نواسہ نبی کا مرتبہ معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم زیارت پڑھ رہے ہیں تو زیارت کا مطلب ہے کہ مولا حسین ہمارے مخاطب ہیں۔ جب مولا حسین مخاطب ہیں تو مولا حسین کا درجہ کم نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مولا حسین اپنے درجے سے نیچے نہیں اتریں گے، بلکہ مخاطب بننے کے لیے جب تک ہمارا درجہ بلند نہ ہو ہم مولا حسین کو مخاطب نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور زیارتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ مولا حسین کو مخاطب بناتے ہیں۔ ہمارے لیے زیارت کا حکم کب ہوتا ہے، کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ معمولاً ہمارے یہاں زیارتوں کا جو موقع آتا ہے وہ سب سے پہلے مصلی کے بعد ہے، سب سے پہلے نماز کے بعد ہے۔ آپ ادھر نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ مولا کو سلام کیجئے، سلام پڑھیے، یعنی گویا یہ ہمیں ایک بات کا درس دیا جاتا ہے۔ کبھی تو غور کرو کہ زیارت جو پڑھ رہے ہو مولا کو اپنا مخاطب سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے مولا کم مخاطب بنے ہیں جب تم مصلی سے اٹھے ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نماز اور مصلی گویا زبردستی کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ تمہارے مخاطب امام حسین بن جایا کرتے ہیں۔ یعنی یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہی مصلی ہے جو تمہیں اتنے بلندی تک لے جاتا ہے کہ تمہارا مخاطب مولا حسین بن جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ چونکہ یہ مصلی امام حسین کا مخاطب بناتا ہے، ہم لوگ عزاداری میں امام حسین کے چاہنے والے بننا چاہتے ہیں، ہم لوگ عزاداری میں مولا کے عاشق بننا چاہتے ہیں، ہم لوگ عزادار عبداللہ حسین بننا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہم عزادار امام حسین بننا چاہتے ہیں اور یہ نماز کے بعد زیارتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مولا کا چاہنے والا بننے کے لیے کسی لائق بننا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں جتنے نوجوان جتنے بڑے عزادار ہیں اتنے ہی بڑے نمازی بھی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی نوجوان عزاداری تو کر رہا ہو لیکن نماز میں کوتاہی کر رہا ہو۔ یہ ہمارے یہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ 5 گھنٹے تو حسین حسین کر رہا ہو اور 5 منٹ نماز نہ پڑھ رہا ہو۔
نہیں اسے معلوم ہے کہ اگر ہم 5 گھنٹے امام حسین کے نام پر سینہ زنی کر سکتے ہیں تو انہی امام حسین کے نام پر 5 منٹ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہر نوجوان کو پتا ہے کہ اگر وہ 5 گھنٹے کی سینہ زنی چھوٹ جائے گی تو مولا حسین ناراض ہرگز نہیں ہوں گے، لیکن اگر یہی 5 منٹ کی نماز چھوٹ جائے گی تو مولا حسین ناراض ضرور ہوں گے۔ تو جب ہم سے وہ کام نہیں چھوٹتا ہے جس سے مولا حسین ناراض نہیں ہوتے ہیں تو وہ کام ہم سے کیسے چھوٹ سکتا ہے جس سے مولا حسین ناراض ہو جایا کرتے ہیں؟ یہی اس لیے خدا کا شکر ہے کہ جہاں ہمارے عزاداری کا طرف توجہ ہے، شوق ہے، ویسی نماز کا بھی خدا کا شکر ہے، شوق ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ظاہر بات مولا کے لیے کرنا ہے تو مولا خالی نماز مجلسوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ نماز جیسے ہمارے یہاں مثلا خواتین بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہر خاتون کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پر محرم میں اگر کالے کپڑے نہ پہنیں گے تو کہ ہماری عقیدت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر کالے کپڑے نہ پہنے تو مولا ناراض نہیں ہو جائیں گے، مجلس میں نہ جائیں تو مولا ناراض نہیں ہوں گے، مجلس نہ کریں گے تو مولا ناراض، ہر ایک کو پتا ہے۔ تو وہ کام جس کے چھوٹ جانے سے مولا ناراض نہیں ہوتے ہیں، جناب سیدہ ناراض نہیں ہوتے، جب ہم امام حسین کے نام پر وہ کام چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ یعنی آج کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو مجلسوں کو چھوڑ دے اور انجمنوں کو چھوڑ دے یا سینہ زنی کو چھوڑ دے یا کالا کپڑا پہننا چھوڑ دے، جبکہ معلوم ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو مخالف جناب سیدہ ناخوش نہیں ہوں گی، ناراض نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہی تو ظاہر بات ہمارے لیے قابل غور ہے، وہ کام جس کے چھوٹنے سے وہ ناراض نہیں ہے تو پھر وہ کام ہم سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں جس کے چھوٹنے سے جناب سیدہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ مجلسوں میں کالے کپڑے چھوٹ جائیں جناب سیدہ ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اگر پردہ چھوٹ جائے گا تو یقیناً جناب سیدہ ناراض ہوں گی۔ اسی لیے ہمارے یہاں خواتین جیسے کالے کپڑے نہیں چھوڑ سکتی ہیں، اس سے بڑھ کر حجاب و پردہ نہیں چھوڑ سکتی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ حجاب و پردہ تو جناب سیدہ کا حکم ہے، جناب زینب کا حکم ہے، کوئی مجلس نہ کرے تب بھی ان کی ناراضگی نہیں ہوگی، لیکن ایک لمحے کے لیے پردہ چھوٹے گا تو یقیناً ان کی ناراضگی ہوگی۔ صلوات پڑھیے بر محمد سے بہرحال بات ہے کہ یہ بعض مسلمات ہیں کہ عزاداری کا ایک الحمدللہ فائدہ ہوا کہ ہمارے دینداری بڑھی، یعنی عزاداری کا فائدہ ہوا کہ اچھائیاں ہمارے سماج میں بڑھی۔ معمولاً ہم لوگ کبھی کبھی کمیوں کو دیکھتے ہیں اور کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں، کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آج خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اچھائیاں کم نہیں، یہی نماز کے لیے بہرحال میرے سامنے نمونے ہیں، نام نہیں لوں گا، لیکن یہ یقین کہ اس دور میں ایسے ایسے مومنین ہیں جن کی نماز شب بھی نہیں چھوٹتی، ایسے ایسے صاحبان ایمان ہیں شب بیداریوں میں اگر پوری رات انجمن میں جانے کے بعد 1 گھنٹہ بھی باقی ہو تو اس لیے جگتے ہیں کہ ہماری نماز صبح چھوٹنے نہ پائے۔ تو ایسے ہمارے الحمدللہ مومنین ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کمی ہے تو کمی کے ساتھ ساتھ اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، یعنی صرف ہمیشہ کمیوں پہ نظر نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے، اگر آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے تو ہمیشہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس خالی جگہ کو دیکھا جائے، کبھی کبھی یہ بھی تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس بھرے ہوئے گلاس کو دیکھا جائے۔ مثلا ہمارے یہاں اگر سماج میں کمیاں ہیں تو ہمارے سماج میں اچھائیاں بھی تو ہیں۔ کہاں پہلے ہمارے یہاں مسجدوں میں جوان دکھائی دیتے تھے، بہت سے بزرگوں ہی سے سنا ہے کہ خالی بوڑھے اور ریٹائر افراد ہی جماعت میں نظر آتے تھے۔ آج الحمدللہ جتنے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے جوان مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ پہلے مجلسوں میں دیکھا ہوگا کہ نوجوان فرش ادا پر آ کر بیٹھ جائے یہ آسان نہیں ہوتا تھا، آج الحمدللہ آپ کو فرش ادا کے اوپر بھی نوجوان نظر آتا ہے۔ یہ تو اچھائیاں ہیں، یعنی مقصد یہ کہ ہم اچھائیوں کو دیکھیں، اچھائیوں کی طرف بھی نگاہ رکھیں۔ آج الحمدللہ دینداری ہے، آج الحمدللہ شریعت ہے، آج الحمدللہ احکام خداوندی ہیں۔ اس کا ایک نمونہ ہم عرض کریں گے، یہ بھی آج کے دور میں سوچنے والی چیز ہے کہ ہماری عزاداری نے ہم کو کس حد تک دین سے پابند بنا دیا ہے، دین سے قریب کر دیا۔ آپ سب اس کے گواہ ہیں، انصاف سے بتائیے ہمارے اس لکھنؤ میں کیا بدھ کو 40واں ہو سکتا تھا؟ ایک ذہنوں میں بیٹھ گیا تھا کہ بدھ کو 40واں نہیں ہو سکتا ہے، جب تو اس کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ مذہب سے ہے، نہ عقل سے ہے۔
یعنی نہ تو کہیں شریعت نے کوئی پابندی لگائی تھی کہ بدھ کو نہیں ہو سکتا ہے، نہ کہیں ہمارے مذہب نے کوئی پابندی لگائی تھی، نہ ہماری عقل اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس لیے کہ جب ایصال ثواب کا مطلب اللہ کو ثواب پہنچانا ہے تو اللہ دنوں کا پابند نہیں ہے۔ جب ایصال ثواب خدا کو دینا ہے تو خدا دن و رات دیکھ کے ثواب نہیں دیتا ہے، وہ تو خالی نیتوں کو دیکھ کے ثواب دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات اگر درمیان میں اہل بیت کو وسیلہ بننا ہے تو وہ بھی دن و رات کے پابند نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ ثواب بھی دیتا ہے، اہل بیت ہمیشہ ذریعہ بھی بنتے ہیں، تو ظاہر سی بات جس دن ایصال ثواب کیا جائے گا اس دن پہنچے گا۔ تو شریعت بھی یہی کہتی تھی، دین بھی کہتا تھا کہ ہمیشہ ہو سکتی ہے، عقل بھی کہتی تھی، لیکن بعض لوگوں کو آسانی سے بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ یہ فرش عزا اور دینداری کا اثر ہے کہ آج ہم وہاں تک پہنچے کہ آج بدھ کا دن ہے اور ہمارے یہاں 40واں ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ تو یہ دین کا فائدہ ہے، دین کا اثر ہے، جو عرض کرا ٹکراؤ کبھی بھی حق و باطل میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک طرف حق ہوگا دوسری طرف باطل ہوگا۔ مثال کے طور پر کربلا میں آج کوئی دنیا کا ایسا انسان ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ دونوں طرف صحیح تھے لوگ۔ آج بے دین آدمی بھی یہی کہے گا کربلا میں ایک طرف صحیح لوگ تھے دوسری طرف غلط لوگ تھے۔ آج کوئی مذہب کو نہ جانتا ہو، شریعت کو نہ جانتا ہو، اسلام کو نہ جانتا ہو، وہ بھی کہے گا کہ جس طرف حسین ابن علی تھے وہ لشکر صحیح تھا اور جس طرف یزید تھا ادھر باطل تھا۔ یعنی ہر ایک یہ کہتا ہے کہ وہاں دونوں لشکر، اس لیے کہ قانون ہے کہ دو لشکر اگر لڑیں گے ٹکرائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کہیں نہ کہیں کوئی کمیاں ہوں گی۔ مثال کے طور پر دو مجلسوں میں ٹکراؤ ہو تو اگر دونوں مجلسیں صحیح ہوں گی تو دونوں میں ٹکراؤ ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہوگا تو کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوگی تبھی اختلاف ہوگا، پڑوسیوں میں اختلاف ہوگا تو کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ایک طرف ہوگا تبھی اختلاف ہوگا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دونوں طرف صحیح معاملات ہوں اور اختلاف وجود میں آ جائے۔ لہذا کربلا نے تو دو دو چار کی طریقے سے یہ واضح کر دیا کہ جہاں ٹکراؤ ہے وہاں ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے آسان نہیں ہے بہت سو کے لیے یہ بات مان لینا کہ ہمیشہ ٹکراؤ حق و باطل میں ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے کربلا میں ٹکراؤ حق و باطل کی دلیل ہے تو کربلا سے پہلے جتنے ٹکراؤ ہوئے ہیں وہ بھی تو حق و باطل کی دلیل ہے۔ چاہے بدر کا میدان ہو وہاں بھی حق و باطل ٹکرایا ہے، چاہے احد کا میدان ہو وہاں بھی حق و باطل ٹکرایا ہے، چاہے احزاب کا میدان ہو وہاں بھی جنگ خندق ہو وہاں بھی حق و باطل ٹکرایا ہے، چاہے جمل کا میدان ہو وہاں بھی حق و باطل ٹکرایا ہے، چاہے صفین کا میدان ہے وہاں بھی حق و باطل ٹکرایا ہے۔ یہ تو صاف صاف ہے کہ ظاہر بات ہے ٹکراؤ دو اچھے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اگر لڑائی ہے، اگر جنگ ہے، اگر ٹکراؤ ہے تو یہ طے کرنا پڑے گا ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے۔ ہم یہ نہیں سے کہہ سکتے کربلا میں حسین ابن علی بھی صحیح ہے، نبی کا نواسہ بھی صحیح ہے اور یزید بھی صحیح ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جنگ ہوئی ہے، اگر ٹکراؤ ہوا ہے تو ماننا پڑے گا کہ حسین حق ہے اور یزید باطل ہے، یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ امام حسین صحیح نہیں معاذ اللہ، اور یہ کسی غیر مسلم میں بھی آسانی سے جرت نہیں ہے کہ امام حسین کو صحیح نہ مانے۔ جو تھوڑا بہت بھی دین جانتا ہے، شریعت جانتا ہے، معاملات سے آگاہ ہے، ہر آدمی کہتا ہے نبی کا نواسہ حق ہے۔ جب نبی کا نواسہ حق ہے تو مقابلے پر آنے والے باطل، مقابلے پر آنے والے غلط ہیں۔ تو جیسے کربلا میں ہم نے مان لیا کہ ایک طرف صحیح ہے دوسری طرف غلط ہے، ویسی اگر ہر جگہ مان لیا ہوتا تو کربلا تک نوبت ہی نہ آئی ہوتی۔ صلوات پڑھنے والے محمد۔ اس لیے دیکھیے ایک چیز کے اوپر غور کرنے والی بات ہے، بہرحال یہ طنز کا معاملہ نہیں ہے اور حقیقت ہے کہ ہمیشہ ٹکراؤ صحیح غلط میں ہوتا ہے، اور ہمارے لیے کمال یہ نہیں ہوتا ہے کسی اچھے کو اچھا کہیں، بلکہ کمال یہ ہوتا ہے کہ جیسے اچھے کو اچھا کہیں ویسے برے کو برا کہنے کی ہمارے اندر ہمت ہو۔ اگر ہم پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اچھے کو اچھا تو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن اچھے اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ برے کو آسانی سے برا کہہ دیں۔ آج ہوتا ہے کہ آج برے کو آدمی آسانی سے برا نہیں کہہ پاتا ہے، بہت سی مصلحتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آج ہوتا ہے ظالم کو ظالم آدمی نہیں کہہ پاتا ہے، آج غلط کو غلط نہیں کہہ پاتا ہے۔ یہ تو کہہ دے گا مثال کے مولا علی اچھے ہیں، مولا علی حق ہیں، مولا علی کی تعریف،
تو حق کو حق کہہ دینا کمال نہیں ہے، بلکہ حق کو حق کہنا اس وقت کمال ہے کہ جو مقابلے پر باطل آیا ہے اس باطل کو باطل کہا جائے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مربت سے کام لیں کہ نہیں اللہ حق ہے، جو اللہ کے دشمن ہے وہ بھی ہم خاموش رہیں گے. نہیں، اگر اللہ حق ہے تو اس وقت تک الا اللہ نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ نہ ہو. یعنی یہ بھی ایک توجہ کرنے والی چیز ہے. کربلا نے جو واضح کیا ہے، غور کیجئے، کربلا میں حق و باطل تھا، لیکن کربلا میں اگر ایک طرف صحیح ہے دوسری طرف غلط ہے تو کس چیز کی بنیاد پر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کا لشکر حق ہے اور یزید کا لشکر باطل ہے؟ کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز کو آپ بنیاد بنا کر کہیں گے کہ اس وجہ سے ہم امام حسین کے لشکر کو صحیح کہہ رہے ہیں اور یزید کے لشکر کو غلط کہہ رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز تو سامنے رکھنا پڑے گی کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ حسین ابن علی کا نواسہ نبی کا لشکر حق ہے اور یزید کا لشکر باطل ہے. ظاہر سی بات ہے کربلا میں جب دو لشکر ہیں تو دونوں میں کوئی ایک ایسی چیز ہونا چاہیے جو فرق کر رہی ہو. سوال یہ ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جہاں ہوگا وہاں حق ہوگا، جہاں لا الہ الا اللہ نہ ہو وہاں باطل ہے؟ اگر کربلا میں دونوں لشکر میں دیکھیے تو دونوں لشکر میں لا الہ الا اللہ ہے. حسین ابن علی کا لشکر بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور یزید کا لشکر بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. تو کربلا تک آتے آتے اتنا تو طے ہو ہی گیا کہ لا الہ الا اللہ سے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کون حق ہے کون باطل ہے. آپ کہیں محمد رسول اللہ سے مسئلہ، لا الہ الا اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، لیکن کربلا نے اتنا ثابت کر دیا کہ لا الہ الا اللہ سے یہ طے نہیں ہو پائے گا کہ کون حق ہے کون باطل ہے. اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا تو کربلا میں ہو چکا ہوتا. کربلا میں دونوں لشکر میں لا الہ الا اللہ، دونوں لشکر میں محمد رسول اللہ ہے. یعنی کلمہ شہادتین سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی یہ ذہنوں میں رہے کہ شہادتین کہہ دینے سے کوئی حق و باطل نہیں طے ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے قرآن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. اگر قرآن، یقیناً قرآن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن کربلا میں اگر ہم دیکھیں دونوں لشکر میں قرآن ہے، دونوں لشکر میں قرآن پڑھنے والے، دونوں لشکر میں حافظ قرآن. تو جب دونوں لشکر میں قرآن ہے تو قرآن کی بنیاد پر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کون حق ہے کون باطل ہے. بھائی جب دونوں جگہ قرآن ہے تو بھی نہ تو آپ قرآن کی بنیاد پر اس لشکر کو حق کہہ سکتے ہیں نہ اس لشکر کو حق کہہ سکتے ہیں. تو جیسے لا الہ الا اللہ سے نہیں طے ہو سکتا ہے کہ کون حق ہے کون باطل ہے، جیسے محمد رسول اللہ سے طے نہیں ہو سکتا کون حق ہے کون باطل ہے، جیسے قرآن سے طے نہیں ہو سکتا کون حق ہے کون باطل ہے. آپ کہیں گے نمازوں سے طے ہوگا کون حق ہے کون باطل ہے. تو دونوں لشکر نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں لشکر نماز پڑھ رہے ہیں. یزید کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے اور امام حسین کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے. یعنی یزید کے لشکر میں بھی نمازی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نمازی نہیں ہے. یزید کے ساتھ ہو کر بھی ان لوگوں کی نمازیں نہیں چھوٹ رہی تھی. یعنی یہ سوچنے والی چیز ہے کہ یزید کے لشکر میں رہ کر بھی نمازیں نہیں چھوٹی ہیں. یہ قابل توجہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ لشکر یزید میں تھے تب بھی ان کی ایک نماز نہیں چھوٹی ہے. تو نمازیں دونوں طرف، روزے دونوں طرف ہیں، حج و خمس و زکات سب کچھ دونوں طرف. تو جب دونوں لشکر میں یہ ساری چیزیں ایک ہیں تو پھر سوال یہ ہوگا کہ پھر کس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا لشکر حق ہے اور یزید کا لشکر باطل ہے؟ کس بنیاد پر ہم نے کہا کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے؟ کوئی نہ کوئی ایک بنیاد تو ماننا پڑے گی جس بنیاد کو بیس بنا کر ہم یہ کہیں کہ لشکر امام حسین حق ہے، لشکر امام حسین یزید باطل ہے. اگر لشکر یزید باطل ہے تو کربلا کے میدان میں ایک ہی چیز سامنے آئی ہے جس کی بنیاد پر آج تک ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ لشکر حسین ابن علی حق تھا، یزید کا لشکر باطل تھا. وہ چیز دونوں طرف رہبریت کا معاملہ تھا. جہاں رہبر و رہنما حسین ابن علی تھے وہ لشکر حق تھا، اور جہاں رہبر یزید جیسا فاسق و فاجر تھا وہ باطل تھا. کربلا نے یہ تو طے کر ہی دیا کہ لا الہ الا اللہ سے طے نہیں ہو سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، محمد رسول اللہ سے نہیں طے ہو سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صرف قرآن پڑھ لینے سے طے نہیں ہوگا کہ حق و باطل کیا ہے، صرف نماز و روزے سے طے نہیں ہو سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج کربلا کی یاد کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمیں کربلا کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اپنے لیے ہدایت و نجات کے راستے کو طے کرنا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں ہدایت تک لے جا سکتا ہے، کس بنیاد پر ہماری نمازیں صحیح ہو سکتی ہیں، کس بنیاد پر ہمارے روزے صحیح ہو سکتے ہیں، کس بنیاد پر ہمارا کلمہ شہادتین صحیح ہو سکتا ہے. کربلا نے ثابت کر دیا جب تک حسین جیسا رہبر نہ ہو نہ تو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے، نہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह काम आने वाला है, न नमाजें काम आने वाली हैं। इसी को तो हमारे नबी रहमत ने बड़े जोश व खरोश से फरमाया था, जिसे हर एक ने नकल किया है। फरमाया था, या अली, अगर जिंदगी भर कोई नमाजें पढ़ता रहे, जिंदगी भर रोजे रखता रहे, जबान से कलमा शहादतैन भी कहता रहे, लेकिन या अली, जब तक तुम्हारी मोहब्बत व विलायत उसके दिल में न हो, कोई एक अमल काम आने वाला नहीं है। ये जो नबी ने फरमाया था, करबला में आते आते इतना साबित हो गया कि जब तक हुसैन जैसा रहबर न हो, न इंसान नजात पा सकता है, न हिदायत पा सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले। इसी वजह से अगर आप गौर करें, इसी वजह से आज इमाम हुसैन का मामला यह है कि इनको बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोग मानते हैं। करबला ने यह तय कर दिया कि हुसैन इब्न अली हक है, हुसैन जैसा रहबर जब होगा तभी हक है, यजीद जैसा रहबर होगा तो बातिल होगा। तो आज कोई मुसलमान भी यजीद को अपना रहबर नहीं मानता है। आज कोई भी मुसलमान, चाहे यजीद के बाप ने उसे किसी वजह से सही अपना खलीफा बना दिया हो, लेकिन आज कोई मुसलमान यजीद को खलीफा इस्लामी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए कि हर मुसलमान को पता है कि उस वक्त तक हमारा दीन हमें फायदा नहीं पहुंचा सकता है जब तक यजीद से हटकर हुसैन इब्न अली को अपना रहबर बना रहे हो। इसीलिए अगर आप गौर कीजिए, दुनिया में कहीं चले जाइए, कोई मजहब वाला हो हुसैन हुसैन करता दिखाई देता है। आज किसी मसलक वाला हो इमाम हुसैन का नाम लेता दिखाई देता है। आज इमाम हुसैन ही वो जात है कि जहां पर कोई मजहब नहीं है, कोई मसलक नहीं है, कोई नजरिया नहीं, बल्कि हर मजहब वाला हुसैन हुसैन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए कि दुनिया के हर आदमी को पता है, और कम से कम हर मुसलमान को इतना यकीन है कि अगर नजात मुमकिन है तो तन्हा हुसैन इब्न अली के रास्ते पर चल कर मुमकिन है। अगर हिदायत मुमकिन है तो हुसैन इब्न अली के जरिए से हिदायत मुमकिन है। यजीद के रास्ते पर जाएंगे तो सिवाय नाकामी के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी जो कुरान की आयत है कि इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, इसके माना ये है कि अल्लाह कह रहा है कि हमने सबील हिदायत कर दिया है, यानी तुमको सबसे पहले अक्ल जैसी नेमत से हमने नवाजा है, तुम्हें हमने शूर दिया है, तुम्हें हमने समझने की सलाहियत दी है, तुम्हें सोचने की सलाहियत दी है, तुमको हमने जानवर नहीं बल्कि इंसान बनाया है। तुम्हें हमने इंसान बनाकर दुनिया में भेजा है। जानवर और इंसान में फर्क ही है कि हाथ पैर जानवर को भी दे दिए हैं, हमको भी दे दिए हैं, दहन हमको भी दे दिया है, जानवर को भी दे दिया है, खाने की ताकत हमको भी दे दी है, जानवर को भी दे दी है, देखने की ताकत हमको भी दी है, जानवर को भी दी है, सूंघने की ताकत हमको भी दी है, जानवर को भी दी है, सुनने की ताकत हमको भी दी है, जानवर को दी है। तो सवाल यह है कि अगर हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क होना ही चाहिए कि जिससे ये तय हो कि हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। कोई ना कोई एक ऐसा मरहला हो जिससे तय हो कि हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जानवर नहीं है, हम इंसान है, तो हमारी इंसानियत का जो मेयार व पैमाना है, सिर्फ मेयार ये है कि अल्लाह ने हमको अक्ल दी है और जानवरों को अक्ल नहीं दी। अल्लाह ने हमको फिक्र दी है, जानवरों को अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, जानवरों को नहीं दिया। तो अक्ल के माने गौर कीजिएगा, अक्ल के माने खाली अक्ल का होना काफी नहीं है। हमारे घर में अरबों खरबों रुपए घर के अंदर रखे हों, हमें फायदा कब होगा? सवाल यह है कि हमको फायदा कब होगा? हर आदमी कहेगा खाली घर में होने से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक उसका इस्तेमाल ना हो। यानी जब तक उसका इस्तेमाल ना हो, तो अच्छी से अच्छी चीज भी सिर्फ होने से फायदा नहीं होता है जब तक इस्तेमाल ना हो। जैसे घर में पैसा रखे रहने से फायदा नहीं जब तक इस्तेमाल ना हो रहा हो, वैसे ही ऊपर के दिमाग में अक्ल होने से फायदा नहीं है, बल्कि जब तक उसका इस्तेमाल ना हो फायदा नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज ये भी तय है कि सिर्फ इस्तेमाल से फायदा नहीं होता है, बल्कि सही इस्तेमाल से फायदा होता है। भाई 1-1 हजार आप 2 बेटों को दे दीजिए, एक बेटा जाकर उसी पैसे को उड़ा रहा हो और बर्बाद कर रहा हो तो 1000 रुपए उसे मिले, लेकिन उसी 1000 रुपए से उसने अपनी जिंदगी को तबाह बना लिया है। और उसी 1000 रुपए का सही इस्तेमाल करके दूसरा भाई कामयाब हो रहा है, फायदा उठा रहा है। तो सवाल यह है कि खाली इस्तेमाल ही कमाल नहीं होता है, बल्कि सही इस्तेमाल जरूरी हुआ करता है।
عقل ہونا کافی نہیں ہے، پہلی شرط عقل کا استعمال ہو تب فائدہ ہوتا ہے، اور عقل کے استعمال ہی کا کافی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح استعمال ہونا ضروری ہے، کہ جب تک عقل کا صحیح استعمال نہ ہو نہ ہم انسان بن سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر انسانیت آ سکتی ہے۔ اور اس انسان ہونے کے جو عقل کے فائدے کی بات ہے، دیکھیے غور کیجئے گا، یہ طنز نہیں ہے، میں بزرگوں سے بہت معذرت سے ایک بات عرض کروں گا، بچوں کے لیے خالی بات ہے، اور کچھ دیر کے لیے بزرگ نہ سنیں تو اچھا ہے۔ دیکھیں فائدے کی جہاں تک بات ہے، عقل کا مطلب ہے، عقل کے معنی خالی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ عقل کے معنی فائدے کی طرف بڑھنا، نقصان سے اپنے کو بچانا۔ عقل کا مطلب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی بجلی کے کھلے ہوئے تار کو چھو لے، بجلی کے کھلے ہوئے تار کو چھو لے یا آگ میں آدمی ہاتھ ڈال دے، تو ہر آدمی کہے گا کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ یعنی کہیے کہے گا کیا تمہارے پاس اتنا تو طے ہے کہ ہمارے سماج میں عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ عقل کے معنی یہ ہے کہ اپنے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کوئی جان کر اپنے کو نقصان پہنچائے تو ہر آدمی کہتا ہے تم بے عقل ہو۔ تو جب ہمارے یہاں ایک معیار ہے کہ آدمی اگر عقل ہے تو کبھی بھی اپنے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو جیسے نقصان پہنچانا اپنی بے عقلی کی دلیل ہے، بے عقلی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اپنے انسان نہ ہونے کا پہچان ہے۔ اگر عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ تو اگر انسان ہونے کا مطلب ہے عقل ہو، عقل ہونے کا مطلب استعمال ہو، اور استعمال ہونے کا مطلب صحیح استعمال ہو۔ تو آج ہمارے جانوروں میں ایک فرق یہ بھی ہے، لیکن جانور ہو کر جس کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن اسے جو بھی کہا جائے اتنی سمجھ اس کے ہاں ضرور ہے کہ وہ اپنے کو جانور اس وقت تک جانور سمجھتا ہے کہ اگر اس کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا رکھ دیا جائے، بہترین مزیدار بریانی رکھ دیجئے، بہترین ٹیسٹ والا کھانا رکھ دیجئے، خرید کر بہترین مہنگا کھانا لے آئیے، لیکن جانور ہو کر بھی وہ اپنے جانور ہونے کا ثبوت یہ دے گا کہ پہلے وہ یہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے یہ کھانا ہم کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ جانور ہو کر اتنا پہلے طے کرتا ہے کہ یہ کھانا لاکھ مہنگا ہو، اربوں روپے لگا کے لایا گیا، وہ پیسے کو نہیں دیکھتا ہے، وہ مزے کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے فائدے نقصان کو دیکھتا ہے۔ جانور کو اگر کوئی کھانا نقصان پہنچا رہا ہو تو جانور ہو کر وہ منہ نہیں لگاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جانور سے اوپر اٹھا کر انسان بنایا ہے۔ انسان ہونے کے معنی یہ بھی تو ہے کہ اگر کوئی چیز کھائے تو کم از کم اپنی انسانیت کا ثبوت دینے کے لیے وہی چیز کھا رہے ہوں جو ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بن رہی ہو۔ بھائی ہر نقصان چیز کھا لینا کمال نہیں ہوتا ہے، اپنے کو نقصان پہنچا دینا کمال نہیں ہے۔ بس اوقات اپنی عقل کا ثبوت دینا اور ایسی منزلوں پر آ کر ثبوت دینا ہے کہ اگر کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے تو ہمارے ہاتھ ادھر نہ پڑ رہے ہوں۔ آج تو بات الحمدللہ آپ کے ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بازاروں پر جائیے تو کھانے سے مطلب ہے کچھ بھی ہو جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ اچھے ٹیسٹ سے مطلب ہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھائی وہ ٹیسٹ کس کام کا جو ہماری زندگی کو تباہ کر رہا ہو، وہ مزہ کس کام کا جو ہماری زندگی کو تباہ کر رہا ہو۔ یعنی اسی لیے ایک جملہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال مجلس کا مطلب خالی خوش ہو جانا نہیں ہے، مجلس کا مطلب کچھ نہ کچھ بچوں کو مل جائے، سیکھ لیں اور معلوم ہو جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بڑوں سے میں نے بات نہیں کہی، بچوں سے ایک بات میں بہرحال بچوں سے اور جوانوں سے گزارش کروں گا، کبھی بھی کسی اس طریقے کی چیزوں کے بارے میں سوچیے بھی نہ، اس لیے کہ دیکھیے ایک دم سے آدمی کسی غلط راستے پہ نہیں جاتا ہے۔ جتنے تجربے کار افراد ہیں ان سب سے پوچھ لیجئے کہ مثال کے طور پر آج اگر کوئی بہت زیادہ سگریٹ پیتا ہے تو ایک دم سے اتنا سگریٹ پینے کا عادی نہیں ہوتا ہے، پہلے ایک کش لیتا ہے، پھر دو کش لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے۔ جتنے آج مسالے کے عادی ہوں گے ایک دم سے مسالے کے عادی نہیں ہوتے۔ ایک دانہ کھانے میں حرج کیا ہے، لیکن وہی ایک دانہ آدمی کو کہاں تک کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے میں بچوں اور جوانوں سے کبھی بھی ایک دانے کے بارے میں بھی نہ سوچیں، ایک کش کے بارے میں نہ سوچیں۔ جوان نے سوچتا ہے تو ایک بات کش لینے میں حرج کیا ہے،
ایک بار پی لینے میں حرج کیا ہے؟ نہیں، یہ ایک بار یہ شیطان کا جال ہوتا ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ہم شروع میں توجہ نہیں دیتے، سوچتے ایک بار میں حرج کیا ہے، ایک دانہ کھا لینے میں حرج کیا ہے. نہیں، یہ ایک دانہ ہے. جیسے پرندوں کو اگر گرفتار کرنا ہو، قیدی بنانا ہو تو ایک دانہ ہی تو ڈالا جاتا ہے، وہی ایک دانہ ڈال کے جال میں پھنس جایا کرتا ہے. اگر آج نشے کے جال سے اپنے کو بچانا ہے تو یہ طے کر لے کہ ایک دانہ بھی ہمارے منہ میں جانے نہیں پائے گا. اور پھر اس سے بڑھ کر کم از کم ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے کہ جس زبان سے امام حسین کا مقدس نام لینا ہے، جس زبان سے امیر المومنین کا مقدس نام لینا ہے، جس زبان سے اہل بیت جیسے پاک و پاکیزہ لوگوں کا نام لینا ہے، اس زبان پر نہ کوئی غلاظت آ سکتی ہے، نہ کوئی گندگی آ سکتی ہے، نہ مانا نامرادی چیز آ سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد انشاءاللہ یہی طے کر کے جائیں کہ آج سے اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں. اور یہ یقین رکھیے اصل انسان کی ہمت کے اوپر ہوتا ہے، ارادے کے اوپر ہوتا ہے. اور سے لوگ کہتے ہیں سخت ہے، کچھ سخت نہیں ہے. اگر ارادہ ہو تو سب کچھ ممکن ہے. آدمی کی ہمت و ارادے کے اوپر ہوتا ہے. جو عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے لیے ایک قرآن نے جو کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکروں، اصل ہمارے لیے کمال ہے. اللہ نے عقل ایسی نعمت دی، عقل دے کر ہم کو انسان بنا. ایک بات میں نے بعض لوگوں پر عرض کی ہے کہ اس وقت تک عقل کا آدمی استعمال نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کے پاس علم نہ ہو. تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم خالی دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے تعلیم ہم کو انسان بنانے کے لیے. یہ غور کیجیے گا، یعنی تعلیم انسان کے ذہن کو کھولتی ہے، تعلیم انسان کی فکر کو کھولتی ہے، انسان کے عقل کو استعمال میں لاتی ہے. اس لیے کہ خود مولا کائنات کا جملہ ہے کہ عقل کے لیے جو چیز روشنی کا کام کرتی ہے وہ علم ہے. العلم مصباح العقل، مولا نے فرمایا کہ عقل جو ہے علم عقل کے لیے چراغ ہے. یعنی جب تک چراغ نہ ہو کوئی دیکھا نہیں جا سکتا، استعمال نہیں ہو سکتا ہے. آنکھوں کے لیے نور روشنی یہ آنکھوں کے لیے نور ہے. آنکھیں ہونے سے فائدہ نہیں ہے جب تک اس کے اندر روشنی نہ ہو. روشنی ہوگی تبھی تو ہم آنکھوں کا استعمال کر پائیں گے. مولا نے فرمایا عقل کے استعمال کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم ہوگا تبھی ہم صحیح عقل کا استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے جیسے آج ہمارے بہت سے بچوں کو توجہ ہوئی، کوشش کریں ہماری پوری قوم کی توجہ ہو جائے. یعنی یہ تو آج ہمارا مشن ہو جائے کہ جیسے ہمیں عزاداری میں کمی نہیں کرنا ہے ویسی تعلیم میں بھی کمی نہیں کرنا ہے. یہ تو ہمارا مشن ہو جائے جیسے مجلسوں میں کوئی کمی نہ ہونے پائے ویسے پڑھنے لکھنے میں بھی کوئی کمی نہ ہونے پائے. جیسے یہ جذبہ ہوتا ہے کوئی انجمن نہ چھوٹنے پائے، ویسے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ تعلیم میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ جیسے مولا حسین ہمارے حسین سے خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی یقین رکھیے ہمارے پڑھنے لکھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو اگر شروع سے یہ احساس دلا دیا گیا ہوتا کہ جیسے مجلسوں میں جاؤ گے تو امام حسین خوش ہوں گے، اگر اس کو یہ احساس دلا دیا گیا ہوتا کہ تمہارے پڑھنے سے بھی ہمارا دین خوش ہوتا ہے، تو جو بچہ پوری رات انجمنوں میں جا سکتا ہے وہی بچہ محنت کر کے پڑھ بھی سکتا ہے. معاملہ ہمارے یہاں بچوں کا نہیں ہے، معاملہ ہماری طرف سے ہے، ہمارے سماج کا ہے، ہمارے گھروں کا ہے. جیسے ہماری خواتین نے پہلے دن سے بچوں کو فرش ادا سے آشنا کر دیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر بھی ایک مرد مومن کی نگاہ میں عزاداری کی کمی کے سلسلے میں کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے. یہ آج اگر عزادار ہے تو ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے، آج اگر حسین کر رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے احسان تو ہماری ماؤں کا ہے کہ پہلے دن سے آغوش میں لے کر ہر فرش ادا پر گئی، حسین کیا ہے، ہمیں حسین سکھا دیا. یہ ماں کا ایک سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسینی بنا دیا، اور اسی احسان کی بنیاد پر زندگی پر سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، عزاداری نہیں چھوٹتی ہے. کسی چیز میں کمی آ جاتی ہے، حسین میں کمی نہیں آتی ہے. انصاف سے بتائیے جو ہماری ماں ہمیں اس طریقے سے حسینی بنا سکتی ہے، وہی ہماری ماں ہمیں تعلیم یافتہ بھی بنا سکتی ہے، وہی ہماری ماں ہمیں دیندار بھی بنا سکتی ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ماؤں کے اختیار میں ہوتا ہے. آج ہمارے پاس ایک ماں کے بھی اصال ثواب کی خاتون کے ہے کہ اتنا یقین ہے کہ ایک بہت بڑا احسان ہمارے یہاں بزرگوں کا ہے. آج عزادار بھی ہم خود سے نہیں ہوئے ہیں، اور کم از کم جس مجمع کے سامنے گفتگو ہے ہم لوگ نئے عزادار نہیں ہیں. ہمارے باپ دادا نے میراث کے طور پر ہمیں عزاداری دی. یعنی اگر آج عزاداری کے سلسلے میں کسی طرح کی اہمیت کے ہم قائل ہیں تو سب سے پہلے ان لوگوں کے احسان مند ہوں جن کے صدقے میں ہمیں عزادار بننے کا موقع ملا ہے. یعنی آج اگر ہم عزادار حسین ابن علی ہیں تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں.
اگر ماں باپ نے پہلے دن سے ہمیں عزاداری سے آشنا نہ کیا ہوتا تو یہ جذبہ حسینی ہمارے اندر آسانی سے نہیں آ سکتا تھا. لہذا جب بھی عزاداری کے سلسلے میں کوئی جذبہ ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے احسان مند ہو اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کرے. خدایا ایسے ماں باپ تو نے ہمیں دیے جن کی وجہ سے آج ہم عزادار حسین ہیں, اور یہی ماں باپ کا ایسا احسان ہے زندگی بھر کر کے بھی ان کا احسان ہم نہیں چکا سکتے. ماں باپ کا معمولی احسان ہے, اور بالخصوص ماؤں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے, سب سے بڑا اثر عورتوں کا ہوتا ہے. آج باپ اپنے بچوں کو عزادار نہیں بنا پائے گا لیکن مائیں عزادار بنا دیتی ہیں. آج بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اچھی چیزیں اگر آتی ہیں تو ماؤں کی وجہ سے آتی ہیں. آپ مثال کے طور پر نمازی ہیں تو آپ کے باپ نے آپ کو نمازی نہ بنایا ہوگا جتنی ماؤں نے نمازی بنایا ہے. یہ ہے ثبوت ہے, حقیقت ہے کہ جتنا مائیں اپنے بچوں کو بنا لے جاتی ہیں اتنا باپ نہیں بنا پاتا ہے. آج اسی مثال کے طور پر بدھ کی مجلس کا معاملہ تھا. مرد لاکھ چاہے مجلس اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک عورتیں راضی نہ ہوں. آج ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ جب تک عورتیں راضی نہ ہوں. بہت سی آج شادیوں میں جتنی بے جا رسمیں ہوں آپ لاکھ کم کرنا چاہیے کر نہیں سکتے جب تک ہماری خواتین راضی نہ ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ آج ہماری ڈور ہماری خواتین کے ہاتھوں میں ہے. ہم لوگ شریعت کو بھی اتنا خیال نہیں کرتے ہیں جتنا عورتوں کے قوانین کا خیال کرتے ہیں. آج تو ہمارے ہاں دین کی مخالفت ہو سکتی ہے لیکن خواتین کی مخالفت نہیں ہو سکتی ہے. اس کا تو عملی ثبوت ہے کہ احکام خدابندی پامال ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, حرام ہو جائے ہمارے ہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک رسم چھوٹ جائے تو پھر مصیبت ہو جاتی ہے. تو کتنے ایسے نمونے ہیں کہ آج ہر آدمی کہتا ہے کیا کرے نہیں مان رہی. دیکھیے بڑے سے بڑا آدمی جتنا بھی باہر اپنی طاقت دکھا لے, اپنا زور دکھا لے اور اپنا روب دکھا لے, لیکن گھر کے اندر سارا روب و طاقت ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک مسلمہ قانون ہے, وہ اس کا بہرحال تجربہ یہاں اکثریت کو ہے کہ آدمی باہر جتنا قوت دکھا لے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں خواتین کے سامنے کہ وہ اس بات سے مطمئن رہے کہ ہمارے دین میں عورتوں کی اہمیت ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے عورتوں کی اہمیت ہے, یعنی ہم لوگ ان کی اتنی سنتے ہیں. اگر نہ سنتے ہوتے تو آج کتنی رسمیں ختم ہو گئی ہوتی. اگر نہ سنتے ہوتے تو کتنی آج ہمارے ہاں بہت سے مصیبتیں ختم ہو چکی ہوتی. لیکن نہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ ہم لوگ پابند ہیں, یعنی اس بات سے مطمئن رہے کہ مرد باہر جتنا طاقتور ہو لیکن گھر میں عورتوں ہی کی مانتا ہے, عورتوں ہی کی سنتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور چاہے اپنے ذاتی معاملات میں نہ سنتا ہو لیکن دین کے معاملات میں عورت ہی کی سنتا ہے. کھانا اپنے پسند کے کھا لے گا, کپڑا اپنے پسند کے پہن لے گا, شوق اپنے اعتبار سے پورے کر لے گا, لیکن جب دین و مذہب کی بات آئے گی تو پھر یہ دیکھتا ہے کہ ہماری عورتیں اس بات سے راضی ہیں. یہ ہے نہیں آج ہمارے یہاں کہ ہم لوگ گویا اس اعتبار سے اہمیت دیتے ہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ جب ہم لوگ دین کے سلسلے میں ان کے پابند ہیں تو جیسا وہ ہمیں دیندار بنانا چاہیں بنا سکتی ہیں. اس سے ہمیں اہمیت کا اندازہ لگانا. بہرحال میں معذرت سے ایک بات یوں ہی عرض کیا ہے, لیکن خواتین کی عظمت ہے, احترام ہے. آج بہت سی اچھائیاں انہیں کی وجہ سے, اگر ان کی وجہ سے آج ہم لوگ اس حد تک پابند ہیں تو اس کے معنی ہے کہ جس راستے پر وہ لے کر جائیں ہم جا سکتے ہیں. ماں ہی تو اپنے بچے کو پالتی ہے, ماں ہی تو اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. آج اگر حسینی ہے تو ماؤں کے صدقے میں ہے, آج اگر دیندار ہیں تو ماؤں کے صدقے میں. اس کے معنی یہ ہے کہ ماں ہمیں جیسا بنانا چاہے بنا سکتی ہے. تو جو ماں ہمیں عزادار حسین بنا رہی ہے وہی ماں ہمیں دیندار بھی بنا رہی ہے. جو ماں ہمیں مذہب سے آشنا کر رہی ہے وہی ماں ہمیں تعلیم سے بھی آشنا کر سکتی ہے. اگر ماں خود کسی چیز کی طرف متوجہ رہتی ہے تو اپنی اولاد کو بھی متوجہ کر دیا کرتی ہے. آج کتنے ایسے کام ہیں چاہے ہم نہ بھی کرنا چاہیں ماؤں کی وجہ سے کر لیتے ہیں. تو دین اسی لیے کہتا ہے کہ ماؤں کی ظاہر توجہ ضروری ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ 14 معصومین میں 13 مرد ہیں لیکن ایک خاتون ہے. ایک خاتون ہے, اس لیے کہ خواتین کا اثر ہے, یقیناً اثرات ہوتے ہیں. اور پھر کربلا بھی اس بات کا ایک عملی ثبوت ہے. کربلا میں امام حسین کی اور 72 افراد کی قربانیاں ایک طرف ہیں, اور جناب زینب کی قربانی معمولی قربانی نہیں ہے. لیکن یہ نعمت دینے کے بعد ختم کرتے ہوئے کہ آج ہمارے ہاں یہ خواتین کا کردار ہے. لیکن جو بات عرض کی تھی کہ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے سبیل ہدایت کر دیا. غور کرنا ہے ہمارا کام ہے, سوچنا ہمارا کام ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آج ہمارے لیے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ نے عقل دے کر ہمیں صحیح و غلط سب کچھ بتا دیا. ہماری نجات کہاں ہے, ہماری ہدایت کہاں ہے,
پہلے مرحلے پر اگر عقل دے کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کو خدا نہ مانو، ویسی عقل دے کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کو رسول نہ مانو، ویسی عقل دے کر ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کو اپنا رہبر اور رہنما اور امام نہ مانو۔ اور جب عقل جیسی نعمت دی ہے تو ہر چیز کو دین نہ بناؤ، بلکہ جو اللہ نے دین نازل کیا ہے اسی دین کو امان رکھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خواتین کے بات آئی تو کربلا آج انہیں خواتین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ اگر کربلا سے خواتین کے کردار کو ہٹا دیا جائے تو پھر کربلا میں کوئی کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سرکار سید الشہداء کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، امام حسین کی قربانیاں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن کربلا میں بقیہ افراد کی قربانیوں میں کہیں نہ کہیں خواتین کا کردار ضرور موجود ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین کے بعد جو دوسری ذات ہیں جناب عباس ہیں، لیکن یہ امیر المومنین کی تمنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر جناب ام البنین کے کردار کو ہٹا دیا جائے، ورنہ مولائے کائنات جیسے ذات نے جملہ کہا تھا کہ اے عقیل میری شادی کسی ایسی جگہ کرا دو جس سے عباس جیسا بیٹا پیدا ہو۔ یہ مولائے کائنات کی تمنا ثبوت ہے کہ اگر کربلا میں جناب عباس جیسا ایک بہترین کردار سامنے آیا، اس میں یقیناً جناب ام البنین کا بھی کردار ہے، یقیناً جناب ام البنین کا بھی ہاتھ ہے۔ جناب ام البنین کا بھی ایک گویا زحمتیں ہیں، مشقتیں ہیں۔ امیر المومنین کا سر ہے اپنی جگہ مسلم ہے، امیر المومنین کی تربیت ہے اپنی جگہ مسلم ہے، جناب عباس کے ذاتی کمالات ہیں اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جناب ام البنین کا بھی اس میں ہاتھ ہے، جناب ام البنین کا بھی کردار ہے۔ اس انداز سے تربیت کی، اس انداز سے خیال کیا ہے۔ اور پھر کربلا میں جتنے بھی شہداء ہیں زیادہ تر کو آپ دیکھیے کہیں نہ کہیں ایک عورت کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو کربلا لانے والی ان کی شریک حیات ہے۔ ظاہری اعتبار سے صحیح، جناب حبیب کے لیے بھی تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے جو بھی مصلحت رہی، لیکن بظاہر جناب حبیب کے لیے جملہ ملتا ہے۔ جب خط امام حسین پہنچا ہے تو شریک حیات نے پوچھا تھا ارادہ کیا ہے، وہ جب خاموش رہے تو شریک حیات نے کہا تھا کہ تم گھر میں بیٹھو، میں مولا کی مدد کے لیے جاؤں، یعنی وہ ایک طریقے کا احساس دلایا تھا۔ جناب زہیر قین کے لیے یہی جملہ ملتا ہے۔ جس وقت مولا حسین زہیر قین کے خیمے میں پہنچے ہیں تو زہیر قین کو آمادہ و تیار کرنے والے زہیر قین کی شریک حیات ہیں۔ وہب قلبی اگر کربلا کے میدان میں آئے ہیں، امام حسین نے انہیں بلایا ہے تو وہب قلبی کو امام حسین کے ساتھ بھیجنے میں یا ماں کا کردار ہے یا شریک حیات کا کردار ہے۔ اور پھر کربلا میں جتنے شہداء کربلا میں جا رہے تھے ان تمام شہداء میں مائیں تھیں جو تیار کر کے اور آمادہ کر کے بھیج رہی تھیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کربلا میں یقیناً خواتین کا کردار ہے، یقیناً ماؤں کا کردار ہے۔ ایک موقع پر امام حسین نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ مقتل میں چلا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس بچے کو روکو، یہ مقتل میں جا رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، تلوار لٹک رہی ہے اور زمین پہ خط دیتی جا رہی ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس بچے کو بلاؤ، روکو، یہ مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس بچے کو لے کر آئے، چھوٹا سا بچہ تھا، امام نے فرمایا کس کے بیٹے ہو؟ تو اس کمسینی میں اس نے کہا کہ مولا جس کا جنازہ آپ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے باپ شہید ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ مقتل میں جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ، تمہارے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، جاؤ تمہاری ماں کے لیے۔ خیمے سے آواز آتی ہے کہ مولا میرے ہدیے کو رد نہ فرمائیے۔ دنیا میں کون ایسی ماں ہے جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچے کو مقتل میں بھیج دے؟ لیکن یہ صرف کربلا ایسی جگہ ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا آسان، آپ محسوس کیجئے جناب ام فروا کے لیے کہ آسان بات تھی کہ ایک ماں، وہ بھی بیوہ خاتون، معمولاً عورت کا اگر شریک حیات شوہر دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، جناب ام فروا کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک شوہر جانے کے بعد اگر کسی خاتون کے آغوش میں بچہ ہو تو ہر بیوہ یہ سوچتی ہے کہ صحیح ہے میں بے سہارا ہو گئی، بظاہر صحیح ہے شوہر چلا گیا، لیکن جب یہ میرا بچہ جوان ہو جائے گا تو میری زندگی کا سہارا بنے گا۔ محسوس کیجئے جس وقت جناب ام فروا کے سر سے امام حسن کا سایہ اٹھا ہے، امام حسن شہید ہوئے ہیں اور آغوش میں 2.5-3 سال کے جناب قاسم ہیں۔ جب جناب قاسم 3 سال کے ہیں، جناب ام فروا نے یہی تو سوچا ہوگا کہ جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا تو میری زندگی کا سہارا۔ اب آپ سوچیں جب یہی بچہ 13 سال کا ہو جائے
تو کیا ہو سکتا ہے کوئی بیوہ ماں اپنے اس لال کو مقتل میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے؟ اور جناب قاسم کے لیے تو تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ جس وقت نکلے ہیں، دشمن کا یہ جملہ ہے کہ لگتا تھا 14ویں کا چاند چلا رہا ہے۔ سوچئے جو دشمن کی نگاہوں میں 14ویں کا چاند ہوگا وہ بیوہ ماں کے لیے کتنا خوبصورت رہا ہوگا۔ ایسے بچے کو مقتل میں بھیج دینا جناب علی اکبر کے لیے یقیناً امام حسین کا بہت بڑا امتحان تھا، لیکن امام حسین کے ساتھ جناب ام لیلہ کا امتحان آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ام لیلہ کے لیے جناب علی اکبر کی شہادت، تاریخ کربلا میں ایک جملہ ملتا ہے کہ شام میں جس وقت ایک عورت نے جناب علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تھا، جب اس کے سامنے جناب علی اکبر کا کٹا ہوا سر آیا ہے تو تاریخ میں جناب قاسم بھی خوبصورت تھے، لیکن دو لوگوں کی خوبصورتی زیادہ مشہور تھی، ایک جناب عباس، ایک جناب علی اکبر۔ اور یہاں تک روایتوں میں کہ اتنے خوبصورت تھے کہ جس وقت بازار سے گزرتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے تھے ان دو شخصیتوں کو دیکھنے کا۔ جب جناب علی اکبر کے چہرے کو کسی عورت نے دیکھا تھا، وہ بھی دشمنوں کے درمیان شام میں، تو اس عورت نے ایک جملہ کہا تھا، خدایا جس وقت یہ جوان شہید کیا گیا ہو، اس کی ماں اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ ایک غیر عورت یہ کہتی ہے کہ کیسے ایسے نوجوان کی ماں اپنے اخلاق کے غم کو برداشت کر سکتی ہے۔ اب آپ سوچیں جب ایک غیر عورت کہہ رہی کیسے ماں اس غم کو برداشت کرے گی، تو جناب ام لیلہ نے کیسے غم کو برداشت کیا ہوگا؟ اور آسان نہیں ہے یہ امتحانات کربلا والوں کے لیے دے دینا۔ اسی منزل پر جس وقت جناب علی اکبر کی لاش آئی ہے، یہ مشہور واقعہ ہے، جناب علی اکبر کی لاش آئی، ایک عالم کا بیان کیا ہوا جب ساری بیویاں جناب علی اکبر کی لاشیں پہ آئی ہیں، لیکن جناب ام لیلہ جناب علی اکبر کی لاشیں پہ نہیں ہے۔ جناب فضہ جس وقت اس خیمے میں پہنچی جو جناب ام لیلہ کا خیمہ تھا، تو دیکھا کہ جناب ام لیلہ خیمے کے پردے کی طرف کچھ تلاش کر رہی ہے۔ جناب فضہ نے کہا کہ شہزادی کیا تلاش کر رہی ہیں، آپ کے لال کا لاشا آیا ہے۔ اس وقت جناب ام لیلہ نے فرمایا تھا، اے فضہ میں کچھ تلاش نہیں کرے بلکہ میں راستہ ڈھونڈ رہی ہوں، اس لیے کہ جب میں نے سنا کہ میرا لال علی اکبر کو پکڑ دیا گیا تو مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے فضہ مجھے سہارا دے کر میرے لال کے لاشے تک پہنچا دو۔ یعنی یہ کہہ دینا آسان ہے، علی اکبر جیسا لال قتل کر دیا جائے، علی اکبر جیسا لاٹا شہید کر دیا جائے۔ عزیز و جناب علی اکبر کے لیے پھر بھی کسی حد تک سوچا جا سکتا ہے کہ مقتل میں گئے تھے، جنگ کیا ہے۔ ذرا اس ماں کے دل سے پوچھئے کہ جس کا 6 مہینے کا بچہ ہو، آج کسی غیر کے سامنے جناب علی اصغر کے مصائب بیان کیجئے، اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی غیر سے کہیے 6 مہینے کا بچہ شہید کر دیا گیا، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر 3 بھال کا تیر مار دیا گیا، 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا پیاسا تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ آج کوئی غیر برداشت نہیں کر پاتا، اس کے آنسو آ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے جس شہادت کو سن کے غیر برداشت نہیں کر پاتا، اس بچے کی ماں نے کیسے شہادت کو دیکھا ہوگا؟ جب جناب رباب کے سامنے جناب علی اصغر کا لاش آیا ہوگا اور اس کیفیت کو جناب رباب نے دیکھا ہوگا کہ من کا ڈھلا ہوا تھا، جناب علی اصغر تیر سے چھت کے نہیں بلکہ گلا سے کٹا تھا، ذبح ہو کر آئے تھے، تو اس ماں کے لیے کتنا بڑا امتحان رہا ہوگا۔ اور عزیزو ختم کرتے یہ کربلا کی ماؤں کا امتحان تھا، لیکن ایک امتحان جو بہت بڑا امتحان تھا وہ جناب زینب کا امتحان تھا۔ جناب زینب کا امتحان اس لیے سب سے بڑا تھا چونکہ جو معرفت ماں جناب زینب کو تھی وہ معرفت کسی اور کو آسانی سے امام حسین کی معرفت جناب عباس کے سلسلے میں، اور پھر رشتوں کے اعتبار سے بھی جتنے رشتے جناب علی زینب سے تھے، امام حسین بھی، جناب عباس بھی، جناب علی اکبر بھی، ایسے رشتوں پر پھر 2 بیٹوں کا ایک ساتھ شہید ہو جانا، اتنے بھائیوں کا شہید ہو جانا۔ آج جناب عباس کی شہادت ہم لوگ سنتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچئے کہ جب ہم لوگ جناب عباس کی شہادت سن کے بے چین ہوتے ہیں تو جناب زینب کے لیے کہ جناب عباس کی شہادت معمولی بات ہے۔ اور پھر سارے امتحانات میں یہ امام حسین کی شہادت جناب زینب کے لیے آسان نہیں تھی۔ جناب زینب کے لیے کہا جائے کہ ناقابل برداشت تھی کہ اس امتحان کو جناب زینب دے لی، بہت سخت تھا جناب زینب کے لیے اس امتحانات سے گزر جانا، لیکن یہ شہزادی زینب کا جگر تھا اور شہزادی زینب کا امتحان تھا۔ آپ کو یہ سوچئے کہ اتنے لاشوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور انتقال ہوا ہے مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس سے۔ بعض لوگ اس نقطے کو محسوس کر سکتے ہیں کہ
جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے لیے کبھی کبھی دوہرا امتحان ہوتا ہے۔ دوہرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ غمزدہ بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تاریخ کربلا میں جناب زینب سب سے زیادہ غمزدہ ہے، لیکن جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں خود روں گا تو پھر بقیہ لوگوں کو سنبھالے گا کون، بقیہ لوگوں کو کون دلاسا دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بڑے صبر کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، بچوں کو سنبھالتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، خواتین کو۔ ہر آدمی سوچتا ہے اگر میں بے چین ہو جاؤں گا تو دوسروں کو۔ اب آپ سوچئے کربلا میں جناب زینب کیا یہ نہ سوچتی ہوں کہ جب میں رہوں گی تو رباعت کو کون دلاسا دے گا، ام لیلا کو کون سمجھائے گا، سکینہ کو کون دلاسا دے گا۔ سارے امتحانات کے ساتھ ساتھ یہ امتحان اور سخت تھا کہ جناب زینب چاہ کے بھی آنسو نہ بہا رہی ہوگی، چاہ کے بھی گریہ نہ کر رہی ہوں گی۔ اگر میں خود روؤں گی تو سکینہ کو کون سمجھائے گا، اگر میں خود گریہ کروں گی تو رباعت کو کون دلاسا دے گا۔ تو یہ دوہرا امتحان جناب زینب کے لیے ہے کہ ایک منزل پر جناب زینب نے شام غریبہ کی جب منزل آئی ہے، سناٹا ہوا ہے، بس آخری بات ہے، جناب زینب نے عصر عاشور جو برداشت کیا ہے کوئی نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں کا ایک انتقال ہوتا ہے، محسوس کر سکتے ہیں گھر والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب ایک انتقال میں ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو جہاں ایک دن میں بھرا گھر اجڑ گیا ہو تو وہاں پر کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اور پھر ایسے عالم میں جناب زینب کے لیے شہادتیں ہیں، پھر بھائی کا سر تن سے جدا ہو گیا، نوکے نوزاد کے اوپر سر ہیں، خیمے میں آگ لگ چکی ہے، چادریں چھینی جا چکی ہیں، یہ ایک امتحان۔ اب جناب زینب کے لیے سخت منزلیں ہیں۔ شام غریبہ میں جناب زینب نے بچوں کو ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، کہ بچے کو لا کر اکٹھا کیا ہے اور سلایا ہے۔ آخر میں جناب زینب جب سارے بچوں کو اکٹھا کر لیا، ساری خواتین کو اکٹھا کر لیا، بچے سو گئے، تو یہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ جناب ام کلثوم سے فرمایا۔ اب آپ سوچئے صبح عاشور سے جناب زینب امتحانات دے رہی ہیں، شام غریبہ تک کا منظر ہے، جناب ام کلثوم سے جملہ فرمایا کہ بہن بھائی کی شہادت کے بعد اب تک میں رو نہ سکی، اے بہن ام کلثوم میں ماں جائے پہ آنسو نہ بہا سکی، اے بہن ام کلثوم آؤ ماں جائے کے لاشیں نہ چلتے ہیں۔ اس لیے کہ اب سارے بچوں کو بٹھا دیا ہے، فرمایا ہے بہن اب اور کچھ وقت ملا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس چیز کو شاید بعض لوگ محسوس کر سکیں، آدمی لوگوں کے سامنے نہیں روتا ہے، تنہائی میں جا کے آنسو بہاتا ہے، کونے میں جا کر بیٹھ کر روتا ہے، جب وقت مل جاتا ہے تو گریہ کرتا ہے۔ جناب زینب کو بھی وقت ملا، فرمایا ہے بہن ام کلثوم آؤ ماں جائے پہ آنسو بہاتے۔ جس کو شام غریبہ کے سناٹے میں امام حسین کے لاشے پر پہنچی، نشیب میں آئی ہے لیکن جس وقت پہنچی لاش کی جو کیفیت دیکھی بہن دیکھ کے تڑپ جاتی ہے۔ جیسے ہی لاش کا عالم دیکھا ہے جناب زینب سے برداشت نہ ہو سکا، عجب حسرت بڑا جملہ فرمایا، آن تاخیر کیا تم ہی میرے ماجائے حسین ہو، کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو۔ عجب انداز سے جملہ فرمایا، عزیزوں جو روایتوں میں جملات ناقابل بیان ہے، جو لاش کی کیفیت تھی بیان نہ کی جا سکتی ہے۔ عزیزوں صرف اسی جملے سے محسوس کریں کہ جناب زینب تڑپ جاتی ہے جو لاش کا عالم دیکھا ہے، لیکن یہاں ایک امتحان یہ بھی دیا، ایک دفعہ لاش کو دیکھ کر بے چین ہو گئی، آقا حسین میں آنسو بہانا شروع کیے، لیکن ہاتھوں پہ پروردگار کی بارگاہ میں اٹھایا، اللہم تقبل هذا القربان، اے پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ گویا پیغام دیا، اے خدا اگر تیری ذات نگاہوں میں نہ ہوتی تو یہاں تک زندہ رہ جانا آسان نہ تھا۔ اے معبود اگر امتحانات دیتے دیتے یہاں تک میں بچ گئی صرف اس لیے کہ تیری ذات نگاہوں میں تھی، اے معبود ان قربانیوں کو زینب سے قبول کر لے، خدایا ہماری شہادتوں کو اللہ لعنت اللہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔
खुदाए तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, खुदाए बिलख़ुसूस मरहुमा को जवार रहमत में जगह इनायत फरमा। पालने वाले हम सब को अज़ाए सैयदुश शुहदा की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया अहले बैत का वास्ता है, हम सब को आपस में इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदा इस मुल्क और देश में हम सब लोगों को मेहर मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया हमारे आपसी इख्तिलाफ़ात को दूर फरमा। पालने वाले हम सब को इल्म अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदा यहाँ जितने मोमिनीन हैं इन सब की दुआओं को कबूल फरमा। खुदा सबकी हाजतों को कबूल फरमा। खुदा सबकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदा जो लोग बीमार और मरीज़ हैं, किसी भी तरह की तकलीफ़ का शिकार है, खुदाया अहले बैत अताहार का वास्ता है, तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत का वास्ता है, इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा। खुदाया दुनिया से ज़ुल्म ज़ालिमीन का ख़ात्मा फरमा। खुदाया हम लोगों को दीन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया हम लोगों को नमाज़ों को अहमियत देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया हमारे तमाम गुनाह सग़ीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। खुदाया हम सब को हर तरह की मासियत और गुनाह से महफूज फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम लोगों को इमाम के नासरों में शुमार फरमा। गुजारिश एक दफ़ा सूरह हमद और 3 दफ़ा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़कर जुमला मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात और मरहुमा लतीफ़ बानो बिनते हामिद हुसैन साहब की रूह को इरशाद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद।
पाक मातर को शहवारा गिरेगा दर बदर कुनबा सकीना हम नहीं होंगे कहते थे शहवारा सकीना हम नहीं होंगे गरीब वतन का मकान लुट गया कारवां लुट गया कारवां लुट गया दशे गुर्बत में राने जो लूटने लगे दशे गुर्बत में राने जो लूटने लगे आए गए मारे बेज़बान लुट गया कारवां लुट गया कारवां लुट गया दिल पाखा के सीना ये जवान का दिल पाखा के सीना ये जवान का हसरतों का मेरी कारवां लुट गया कारवां लुट गया कारवां लुट गया बोली ज़ैनब के भाई का घर क्या लूटा बोली ज़ैनब के भाई का घर क्या लूटा मेरी नजरों में सारा जहां लुट गया कारवां लुट गया कारवां लुट गया रोज़े आशूर कैसी क़ज़ा गई रोज़े आशूर कैसी क़ज़ा गई दश्त में हाशमी वो सितार लुट गया कारवां लुट गया कारवां लुट गया इसलिए हम निकलते हैं लेकर अल्लाह इसलिए हम निकलते हैं लेकर अल्लाह शेख लश्कर करने में निशान लुट गया कारवां लुट गया कारवां लुट गया रौनकें मिट गई बेकसी छा गई रौनकें मिट गई बेकसी छा गई ताज़िए उठ गए हर मकान लुट गया कारवां लुट गया कारवां लुट गया आज तक सदरे कहती है ये आंधिया आज तक सदरे कहती है ये आंधिया एक मुसाफिर तहे आसमां लुट गया कारवां लुट गया कारवां लुट गया गाँव से 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 गाँव से
ہم کیا بتائیں ٹھوکر مولا مدد کو آؤ اے مومنوں کے لب پر مولا مدد کو آؤ طاقتوں کا اتنا رہے ہیں ظالم الفیل حق کو بدت بتا رہے ہیں ظالم الفیل حق کو بدت بتا رہے ہیں ظالم بولے رسول حق کو جھٹلا رہے ہیں ظالم بولے رسول حق کو جھٹلا رہے ہیں ظالم ہٹارا ظلم ہم پر ہٹا رہے ہیں ظالم ہٹارا ظلم ہم پر ہٹا رہے ہیں ظالم ہم کو معاف کو پھر مولا مدد کو آؤ اے مومنوں کے لب پر مولا مدد کو آؤ محبوب کبریا کا صدقہ مدد کو آؤ محبوب کبریا کا صدقہ مدد کو آؤ بازوئے مصطفیٰ کا صدقہ مدد کو آؤ بازوئے مصطفیٰ کا صدقہ مدد کو آؤ تو ہم کو فاطمہ کا صدقہ مدد کو آؤ تو ہم کو فاطمہ کا صدقہ مدد کو آؤ دل بند مرتضیٰ کا صدقہ مدد کو آؤ دل بند مرتضیٰ کا صدقہ مدد کو آؤ آؤ جیتے اصغر مولا مدد کو آؤ اے مومنوں کے لب پر مولا مدد کو آؤ نبی کرم مولا زین اللبا کا صدقہ نبی کرم مولا زین اللبا کا صدقہ مولا امام باقر شان خدا کا صدقہ مولا امام باقر شان خدا کا صدقہ جس کا لقب صادق خدا صفا کا صدقہ جس کا لقب صادق خدا صفا کا صدقہ مولا عطا العظیم سے رہنما کا صدقہ